الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما محمد الا رسول، اور نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے کئی رسول گزر گئے، افإن مات، اگر ان کی وفات ہو جائے، ان پر موت آ جائے، او قتل یعنی قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم واپس لوٹ جاؤ گے ایڑیوں کے بل، کفر کی طرف چلے جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو آدمی مڑ گیا لوٹ گیا ایڑیوں کے بل، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ رب العزت کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ رب العزت شکر کرنے والوں کو بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں کوئی نفس کہ وہ مرے مگر اللہ کے حکم سے، کتاباً مؤجلا، یہ لکھ دیا گیا ہے مقرر وقت، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو آدمی دنیا کا جو ہے بدلہ چاہتا ہے ہم اس کو دنیا ہی دیں گے، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہمیں اس کا اجر اور بدلہ اس سے دیں گے، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم شکر کرنے والوں کو بہترین بدلہ عطا کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، غزوہ احد میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر چلی تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ بعض صحابہ کے بارے میں آیا کہ ہمت ہار بیٹھے کہ یہ کیا ہوا، منافق بھی دعوت دینے لگے کہ واپس آ جاؤ، اسی طرح بعض کے حوصلے پست ہو گئے، لیکن بعض نے وہ ہمت کی کہ ان کا کیا ہوا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمانے لگے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، آپ کا مشن اور آپ کا دین تو زندہ ہے نا، لہٰذا ہم لڑیں گے اور جیسے ہو سکا ایسے لڑیں گے، اور آگے بڑھے، اور حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت یہاں یہی فرما رہے ہیں، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ خدا تو نہیں ہیں، اللہ نہیں ہیں۔ کیوں؟ اللہ وہ ذات ہے حی لا یموت، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ذات جس پر کبھی موت نہیں آئے گی، لیکن رسول اللہ کا نبی ہے، اللہ کا بندہ ہے، جتنا عرصہ رہے بالآخر دنیا سے پردہ فرمانا ہے، بالآخر دنیا سے تشریف لے جانا ہے۔ جب دنیا سے پردہ فرمانا ہے، دنیا سے تشریف لے جانا ہے، تو لہذا اگر یہ طبی موت دنیا سے چلے جائیں یا ان کو شہید کر دیا گیا تو کیا تم واپس کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں، اس لیے کہ تم ایمان لائے ہو اللہ رب العزت کے لیے۔ اللہ کی ذات حی ہے، قیوم ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات، اور وہ دین جو اپنے نبی کو دیا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا دین ہے، لہٰذا اس لیے جو ہے واپس لوٹنے کا تصور ہی نہیں ہے، ایسی بات نہ کرو۔ اور ان سے پہلے جتنے رسول گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول آئے، بعض طبی موت دنیا سے چلے گئے، بعضوں کو شہید کیا گیا۔ حضرت یحییٰ رضی اللہ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام شہید کیا۔ ایک دن میں 43 انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا گیا ہے، اور قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے ان یہودیوں کو کیوں سزا دی،
انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، وہ سزا۔ تو پہلے جتنے انبیاء گزرے، بعض تبھی موت دنیا سے گئے، بعضوں نے جام شہادت نوش کیا، جب وہ ہیں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی طرح ایک رسول اور ایک نبی ہیں۔ جب ان کی طرح ایک رسول اور ایک نبی ہیں تو لہٰذا اگر آپ کی انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہو جائیں تو کیا تم چھوڑ دو گے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ تم تو اللہ حی ہے اور قیوم ہے، لہٰذا وہی موجود ہے اور یہ اسی کا دین ہے، لہٰذا اس پر قائم رہو۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف واپس جا رہا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر رہا ہے۔ الیاذ باللہ، ساری کائنات کفر پر آ جائے، اللہ کی شان میں ذرا بھی کمی نہیں ہوتی ہے، اور سارے کے سارے ایمان پر آ جائیں، کوئی ایک بھی کائنات میں کافر نہ رہے تو اللہ کی شان میں ذرا بھی اضافہ نہیں ہوتا ان کی وجہ سے۔ اس کی شان تو پہلے سے ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ لہٰذا اگر ایک آدمی اسلام کو چھوڑتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، ایڑیوں کے بل چلا جاتا ہے، تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کیا اس نے، وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، یہ اس کو سوچنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نیام سے نکال بیٹھے اور کہنے لگے، فرمایا کہ جو کہے گا محمد دنیا سے چلے گئے، محمد کا انتقال ہو گیا، میری تلوار اس کو سیدھا کر لے گی۔ اور صحابہ کی کیفیت عجیب، اس لیے کہ جب اپنے سے زیادہ محبوب چیز جو ہوتی ہے اس کے لیے آدمی اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی خبر چلی تو صحابہ کرام میں یہ کیفیت ہوگی، اور عجیب کیفیت تھی۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے یہی آیت پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، خدا نہیں ہے جو ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ جب اللہ کے رسول ہیں لہٰذا آپ دنیا سے اگر چلے بھی گئے تو لہٰذا ہم تو اللہ کی عبادت کریں گے۔ اور یہ فرمایا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی عبادت کر رہا تھا اس کو سوچنا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سے چلے گئے، آپ نے پردہ فرما لیا اور آپ کی وفات ہو گئی۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ذات اور اس پر کبھی بھی موت طاری نہیں ہوتی ہے، لہذا اللہ کی ذات باقی۔ تو فرمایا جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی تو حضرات صحابہ تھوڑے سے سنبھل گئے، اور حضرات صحابہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو یہاں اسی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا گیا کہ گویا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر شہید ہو، یہ خبر چلی اور تم حوصلہ ہار گئے، ہمت ہار گئے، فرمایا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وفات بھی ہو جائے اور شہید بھی ہو جائیں پھر بھی ان کا مشن تو زندہ ہے، اور ان کا مشن جاری اور ساری ہے۔ اور یہی بتا ہے کہ نظریاتی لوگ جو ہوا کرتے ہیں وہ زمین کے اندر جا کر بھی زندہ رہتے ہیں، کیوں؟ ان کا مشن زندہ رہتا ہے تو وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ آگے فرمایا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ شکر کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہاں شاکرین سے مراد یہ ہے جو جنگ میں، جو جہاد میں ثابت قدم رہے، اور ان کا سردار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا کہ جو ثابت قدم رہا، اور آپ کے ساتھ باقی صحابہ بھی ثابت قدم رہے، فرمایا وہ ان سے مراد۔ آگے فرما دیا کہ موت و حیات کا مالک یہ انسان نہیں ہے، موت و حیات کے مالک تو اللہ کی ذات ہے، جس کو چاہے موت دے اور جس کو چاہے زندگی دے دے۔ اس کے ہاں لکھ دیا گیا ہے کہ فلاں تاریخ کو اس کی موت آئے گی، وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی ہے، بھلے علاج بھی کروائے، ڈاکٹروں کے پاس بھی جائے، نہیں،
جو وقت مقرر ہے وہ وقت ہو کر رہتا ہے۔ تو یہاں یہی کہا گیا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کہ کسی نفس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ مرے یا زندہ رہے مگر اللہ کے فیصلے کے ساتھ ہوتا ہے، کتاباً مؤجلہ، اور اللہ کے ہاں وقت لکھ دیا گیا ہے۔ جب یہ بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، ابھی ماں کے شکم میں ہے، اس کی صورت بن رہی ہوتی ہے، اس وقت اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کی یہ نیک ہوگا، نیک بخت ہوگا، بدبخت ہوگا، عمر کیا ہوگی یہ اسی وقت سے لکھ دیا جاتا ہے، اور اللہ کے ہاں یہ مقرر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک لمحے کے لیے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا اور وہ ہو کر رہتا ہے۔ آگے فرمایا من یرید ثواب الدنیا نؤتی منہا، اللہ فرما رہے ہیں کہ آدمی کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ نیت کیا ہے؟ ایک آدمی دنیا ہی کی نیت کرتا ہے، دنیا چاہتا ہے، فرمایا ہم اسے دنیا ہی دیں گے، آخرت میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا۔ اور جو آدمی آخرت چاہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو دنیا بھی دے دیں گے اور آخرت بھی دے دیں گے، اور فرمایا ہم تو شکر کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم کیا دعا کرتے ہوتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ دنیا میں بھی ہمیں بھلائیاں اور اچھائیاں عطا کر دے اور آخرت میں بھی عطا کر دے۔ اس لیے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ کھیتی میں آدمی جاتا ہے، جو بوئے گا وہی کاٹے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ بوئے تو گندم اور کاٹے مکئی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر فصل اس میں دانے ڈال دیے کھیتی میں، اگر وہ محنت کوشش نہیں کرے گا تو وہ گھاس ہی گھاس اس کو ملے گا اور کچھ نہیں ہوگا۔ محنت کرے گا، پانی دے گا، اس کی رکھوالی کرے گا، اس کا پھل بھی ملے گا۔ فرمایا اسی طرح اللہ نے دنیا میں بھیج دیا ہے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو تم کام عبادت کرو گے، جتنی نیکی کرو گے، اس کا بدلہ تمہیں آخرت میں ملے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم عبادت کرو اور تمہاری عبادت کا بدلہ تمہیں نہ ملے، نہیں۔ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تمہارے ہر عمل کو جانتا ہے، ہر حرکت کو جانتا ہے، دل کے راز کو جانتا ہے۔ لہٰذا دنیا میں آئے ہو تو اللہ کی عبادت کرو، اللہ نے بھیجا ہی دنیا میں عبادت کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا جنات اور انسان کو پیدا ہی اللہ نے عبادت کے لیے کیا ہے۔ جب عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مقصد ہی پیدائش انسان کی عبادت ہے، تو جب تک یہ مقصد پر پورا اترے گا تو اس کی عزت اور احترام ہے۔ اور کیا ہوگا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ ان کو عزت عطا کریں گے۔ اور جب یہ مقصد سے ہٹ جائے گا پھر یہی انسان اولئک کالانعام بل ہم اضل، پھر تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ تو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا، عبادت کے لیے پیدا کیا، تو پھر اپنے رب کی عبادت کرے اور اپنے رب کو ہر حال میں راضی رکھے، وہ اعمال کرنے کی کوشش کرے جن سے اللہ کی رضا ہے، اور ان سے بچنے کی کوشش کرے جن میں اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اسی لیے تھی کہ امت کو راستہ دکھا دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کریم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔